بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: العيد عيدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبدي أنت تريد وأنا أريد، لا يكون إلا ما أريد، وإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، اس وقت جن ایام پر سے ہم گزر رہے ہیں یہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، آخری اوقات ہیں۔ اس میں بحمد اللہ تعالی ہم نے رمضان المبارک کی ان اوقات میں جو کچھ کمی کوتاہی کر دیے اس پر استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں اور اللہ جل جلالہ امن والہ سے استغفار کرتے ہوئے آئندہ جو کچھ ہماری زندگی باقی ہے اس میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی نیت کریں، اور اس میں شب قدر کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ہو گئی۔ اس میں آپ حضرات کو یہ بھی بات بتا دی گئی شب قدر کوئی عید کی رات نہیں ہے، اور اسی طرح ایک رات عید سے پہلے جو ہی ہم چاند دیکھ لیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے: صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو اور چاند دیکھ کر افطاری کیا کرو۔ گویا ہمارا رمضان المبارک کی ابتدا بھی چاند پر موقوف ہے، رمضان المبارک کی اختتام بھی چاند پر موقوف ہے۔ رمضان مبارک کی اختتام پر اگلا دن جو ہوگا وہ ہمارا عید کا دن ہوگا، اس لیے چاند دیکھنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہلائی جاتی ہے۔ اس میں اللہ کے طرف سے روزے داروں کا اجر تقسیم کیا جاتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں، اللہ انعام دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ فیصلے کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے۔ حضرات اکابر علماء فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے عید کی رات نہیں ہے۔ وہ انسان جس نے رمضان کی قدر کر لی ہو، جس نے رمضان المبارک کو جہاں تک ہو سکے حفاظت کیا ہو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا ہو، یقیناً وہ عید منانے کا مستحق ہے، وہ اجر پانے کا مستحق ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ اس کو پورا اجر دے گا، اور وہ اجر اللہ اگلے دن دینے والا ہے۔ اسی لیے ہم افطاری کی اس نعمت پر صلاۃ الشکر ادا کرتے ہیں اور اجر کی امید رکھتے ہیں۔ اصل عید تو وہ دن ہے جس دن ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہوں،
قبر کے تمام مسائل حل ہو جائے، پل صراط پر سے ہم پار ہو جائیں اور ہماری مغفرت کے فیصلے اور پروانے دے دیے جائیں اور جنت میں ہمارا اعلیٰ علین میں شمار ہو جائے، یہ دن اصل عید کا دن ہے۔ وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے طرف سے حکم ہے کہ ہم عید منائیں اور عید کی خوشیاں اور عید کی نعمتیں اپنانے کے لیے اللہ نے عید کے دن روزے کو حرام کر دیا۔ عید کا دن اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہے۔ عیدین میں، ایام تشریق میں روزہ رکھنا قطعاً حرام ہے، غم منانا درست نہیں ہے۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک میں کوتاہی کی، وہ توبہ استغفار کریں اور عید کے مستحق بنیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی اس رات میں جہاں تک ہو سکے صلاۃ التسبیح اور دیگر صلاۃ الاستغفار، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے التجا بھی کریں، یا اللہ کل کا دن جو تو مغفرت کا پروانہ تقسیم کرنے والا ہے، دینے والا ہے، اس دن مجھے محروم نہ کر۔ اگر کوئی انسان اس وقت بھی توبہ کر لے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ عید کے دن محروم نہیں کرے گا۔ اور اہم جو مسئلہ اس وقت گردش کر رہا ہے وہ یہ کہ ہم عید کے دن کیا کریں۔ اس مسئلے کو بہت سارے لوگ الگ الگ انداز میں بیان کر رہے ہیں اور لوگ اس مسئلے پر اتنا زیادہ تبصرہ تذکرہ بھی کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے وضاحت کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے آپ حضرات اطمینان کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں اور صحیح مسئلے پر عمل کر سکیں۔ عید کے مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم جلدی سے اٹھیں اور اب غسل کریں، غسل کرائیں اور اچھے کپڑے پہنیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اور عید الفطر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تاخیر سے نماز پڑھتے تھے اور افطاری کرتے تھے کھجور سے، جیسے کہ روایتوں میں موجود ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام عید کو جانے سے پہلے کھجور سے افطاری کرتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ میں سب سے پہلے آپ افطار کرتے تھے ذبیحہ کے گوشت سے، کلیجی سے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر یوم العید قبل ان یغدو علی تمرات۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام افطار کرتے تھے عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور سے۔ تو کھجور سے افطار کر لینا، یعنی روزہ افطار کر لیں، پھر اس کے بعد ہم جائیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب اپنے تمام سنتوں کے ساتھ پہنچیں گے، ایک راستے سے جانا اور ایک راستے سے آنا، ان تمام کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو اب ہم اس کیفیت میں، اس حالت میں نہیں ہیں کہ ہم تمام تیاری کے ساتھ جائیں، اس لیے کہ حالت ہماری اس وقت ناگفتہ بھی ہے، ہم لوگ گھروں میں بند ہیں اور بہت سارے سوشل ڈسٹنس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے موقع پر ہم لوگوں کا نکلنا، مکمل تیاری کرنا، آنا جانا، یہ تمام معاملات بند ہیں۔
اب ایسے موقع پر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مختلف اعتبار سے اکابر علماء کرام کے فتاوے موصول ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا اور بہت سارے لوگ بیچارے پڑھتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے آڈیو میں آپ حضرات کو مسئلہ سمجھا دینا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھروں میں رہتے ہوئے ہم لوگ عید کیسے منائیں۔ جو اصول و ضوابط پہلے بیان کیے گئے کہ عید کو جانے سے پہلے مسنون طریقہ اپنا لیں، ان مسنون طریقے میں ایک طریقہ ہے، سب سے اہم جو عید الفطر میں خاص طور پر حضور توجہ دیتے تھے، وہ صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر اس وقت پیسوں کے حساب سے 70-75 روپے ہیں۔ 70-75 روپے گھر میں جتنے سر اتنے صدقہ فطر۔ ہر صاحب نصاب جس کے پاس 26,500 روپے ہو، 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اموال زائد اور رقم موجود ہو، 26,500 روپے بنتے ہیں اس سال کے، تو وہ صدقہ فطر ادا کرے گھر کے جتنے سر ہیں اس کی گنتی کے برابر۔ چاہے بچہ نومولود ہو اس کی بھی گنتی لے لے، گنتی لے کر اتنے برابر صدقہ فطر دیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نارمل ہیں۔ اگر ان سے جن کی زندگی کا معیار بلند ہے، نارمل سے بھی اونچا ہے، میڈیم لائف سے بھی اونچا ہے، تو وہ لوگ اپنی رقم بڑھا لیں، گیہوں کی بجائے کھجور کی طرف چلے جائیں، 250 روپے دیں، اور اس سے بھی ہائی فائی لائف گزار رہے ہیں اس سے زیادہ دیں، 500 روپے دیں، اس سے بھی زیادہ ان کی زندگی کا معیار بلند ہے، 800 روپے دیں، اس سے زیادہ ہے 1000 روپے دیں۔ تو جن کی سر کی قیمت وہ جانتے ہیں، بہتر سے بہترین انداز میں اپنا صدقے نکالیں، اپنے صدقے فطر ادا کریں۔ اور عام طور پر لوگ سب کے سب 75 روپے میں آ کر جڑ جاتے ہیں، یہ سوچ کر اتنا اشنا طے ہوا سو، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ اتنا یہ آ کر میڈیم اور درمیانی زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے، نہ کہ آپ کے لیے۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں ماہانہ خرچہ 10,000 سے 15,000 کرتے ہیں، اور آپ کا روزانہ خرچہ 10,000 روپے ہے، تو آپ کا معیار ان کے معیار میں فرق ہے، اور آپ یہاں آ کر اس صف میں نہ کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں گیہوں، کھجور، جو، کشمش، یہ سب کا لوگ حساب لگا کر دیتے تھے، اپنے معیار سے نیچے نہیں اترتے تھے۔ جب آپ اپنی کوالٹی مینٹین کر رہے ہیں تو اس عبادت میں بھی اپنی کوالٹی مینٹین کریں، اور آپ نارمل لوگوں کے ساتھ آ کر نہ جڑیں۔ تو فطرہ ادا کریں۔ فطرہ ادا کرنے کے لیے مسنون یہ ہے کہ آخری ایام میں ادا کر دینا چاہیے، اور پورا رمضان ادا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن آخری اوقات میں کم از کم جانے سے پہلے ادا کر دیں، ان غرباء کے لیے، مساکین کے لیے جو مستحقین ہیں۔ اب ہم ادا کرنے کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک مسئلہ عید کی نماز کا۔ عید کی نماز کیسے پڑھیں، کہاں پڑھیں، کس طرح پڑھیں، کون پڑھیں؟ سب سے پہلی بات، وہ شرائط جو جمعے کے ہیں وہی شرائط عیدین کے بھی ہیں۔ شرائط جمعہ میں تمام شرائط شہر پایا جانا ضروری ہے۔ قریے والوں پر جمعے کی نماز نہیں ہے، قریے والوں پر عید کی نماز بھی نہیں ہے، نابالغین پر جمعہ نہیں ہے، نابالغین پر عید نہیں ہے، عورتوں پر جمعہ نہیں ہے، عورتوں پر عید نہیں ہے، اسی مسافروں پر جمعہ نہیں ہے، مسافرین پر عید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو گاؤں والے ہیں، بستی والے ہیں، جہاں تمام شہر کے سہولیات نہیں ہیں، چاہے وہ بستی میں افراد زیادہ کیوں نہ ہوں، ان پر بھی جمعہ نہیں ہے، ان پر بھی عید نہیں ہے۔ ہر کس و ناکس
عید کی نماز پڑھنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کا پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ لحاظ گجرات میں الحمدللہ رکھا جاتا ہے، اور وہاں بڑے بڑے گاؤں میں شہر کے قوانین، شہر کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی وہ جمعہ نہیں پڑھتے، ظہر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم جمعہ جہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے شرعی اصول کے اعتبار سے، وہ لوگوں پر عید کی نماز بھی نہیں ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ شرائط کا لحاظ رکھیں، پھر صحیح نماز پڑھانے والا ہو۔ عام طور پر اچھے لوگ جو کئی مرتبہ حج کر چکے ہیں، 2 سورے ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، وہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ہم بھی ڈوبیں گے صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے۔ جناب، امامت کے لیے شرائط بہت زیادہ ہیں، ہر کس و ناکس امامت نہیں کر سکتا۔ امامت اٹھے بیٹھے میں بھی پڑھاتا ہوں، میں بھی پڑھاتا ہوں، میں بھی پڑھانے کے لیے آپ صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کسی حافظ صاحب سے، کسی مولانا صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے آپ اپنی صورت پہلے سنا کر بتائیں کہ حضرت کیا میں سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، میں اپنی ضم سورہ اس طرح پڑھ رہا ہوں، اس طرح پڑھ سکتا ہوں۔ اچھے لوگوں کی قرأتوں میں ایسی غلطیاں ملتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بڑے لوگ سورہ فاتحہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے، جب 4 آدمی کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھ لیجئے۔ اور ہزاروں لوگ نماز برباد نہ کریں ایسے ویسے لوگوں کو نماز میں کھڑا کر کے۔ اس سے بہتر کیا، اگر آپ کے پاس کوئی خطبہ دینے والا نہیں، اگر آپ کے پاس نماز صحیح پڑھانے والا نہیں، بہتر یہ ہے آپ انفرادی طور پر اشراق کا وقت جو ہی شروع ہو، آپ اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صلاۃ الشکر آپ نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، چاش کی 4 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، بس صلاۃ الشکر ادا ہو گیا۔ لیکن نماز ادا ہو گئی، آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہم عید کی نماز نہیں پڑھے، عید کی نماز نہیں پڑھے، بس شکریہ کہ نماز تھی، ادا ہو گئی۔ اب 2 رکعت واجب نماز ادا کرنے کے لیے آپ اپنی نماز عید برباد نہ کریں کسی ایسے ویسے انسان کو کھڑا کرتے ہوئے، ہر کس و ناکس کو کھڑا کر کے۔ اس لیے اس کا لحاظ رکھ لیں، پوچھ لیں، معلوم کر لیں۔ پھر عید کی نماز جب پڑھانے کا نمبر آئے گا، عام طور پر ہم لوگ عیدگاہ میں دیکھتے رہتے ہیں، 3 مرتبہ سمجھانے کے باوجود لوگ بغلیں جھانکتے رہتے ہیں، ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں، یہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا۔ نانا کبھی نواسے کو دیکھ کر، نواسا کبھی ابو کو دیکھ کر، ابو کبھی بیٹے کو دیکھ کر، یہ عجیب کرامتوں کی حرکتیں چلتی رہتی ہیں۔ اس لیے میں عام طور پر آسانی کے ساتھ عید کی نماز کے اگر یہ تمام شرائط پائے جائیں تو ایسے موقع پر آپ عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھانے سے پہلے آپ ان شرائط کا لحاظ رکھ لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک اس میں سے وہ انسان بھی ہے جو امامت کرے اور لوگ اس کی امامت کو پسند نہ کریں، امامت کرے وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، لوگ اس کی امامت کو پسند نہ کریں، لوگ اس سے ناراض ہوں، ایسی امامت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور امامت کوئی معمولی جگہ نہیں، من صلی خلف عالم تقی کانما صلی خلف نبی، متقی کے پیچھے پڑھنا نبی کے پیچھے پڑھنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے امام کے لائق گھر میں ہیں تو ضرور آپ نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ بھی بات ہے، صلو خلف کل برین و فاجرین، جب حالت سنگین ہو، ناگفتہ بھی ہو، اب کوئی چارے کار نہ ہو تو کوئی بھی ہر کس و ناکس کے پیچھے پڑھ لو، نیک ہو یا بد، اجازت تو ہے شریعت میں اضطراری حالت میں، الضروریات تبیح المحظورات، لیکن اس اجازت کو ہم لوگ اجازت عامہ سمجھ کر کسی کو بھی اٹھا کر کھڑا نہ کر دیں۔ جس کو ڈھنگ سے طہارت یاد نہ رہتی ہو، جس کو ڈھنگ سے پیجامہ پہننے کا طریقہ نہ معلوم ہوتا، نواقص
وضو نہ معلوم ہو. ایک صاحب نماز پڑھائے اور آخر میں سجدے سہو کیے. مصلیوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ سجدے سہو کیے؟ کہنے لگے نہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھا دیا تھا. ایسے بھی بعض امام ہوتے ہیں، ذرا خیال رکھ لیا کریں. اب جب نماز پڑھانے کا نمبر آئے تو نماز پڑھائیں. اس طور پر آسان طریقہ وہ یہ کہ عید کی نماز 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جس وقت ترتیب بتانے کے لیے آپ کہیں گے، لوگ سنیں گے، نیت ہو گئی. دل ہی دل میں النیت عقد القلب علی الفعل، دل میں اگر کسی کام کرنے کا ارادہ ہو گیا، نیت ہو گئی. تو آپ نیت کر لیں. نیت کرنے کے بعد ترتیب اس طور پر بتائیں آسانی کے ساتھ. عید کی 2 رکعت میں 6 زائد تکبیریں ہیں، بقیہ 2 رکعت حسب معمول 2 رکعت ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیر، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیر. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیر، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیر. اتنی بات یاد رکھ لیں، ذہن نشیں کرا دیں. اب کیسے پڑھائیں؟ جمعے کی نماز میں پہلے نماز، پہلے خطبہ، بعد میں نماز ہوتی ہے. لیکن عید میں پہلے نماز، بعد میں خطبہ. وہ کیوں ہے اس کی لمبی تفصیل ہے، پھر کبھی بیان کریں گے. تو اصل میں عید کی ترتیب ایسی ہے کہ پہلے نماز، بعد میں خطبہ. اور جمعے میں خطبہ واجب ہے، نماز فرض ہے. اسی طریقے سے عید میں نماز واجب ہے، خطبہ سنت ہے. عید میں نماز واجب ہے، خطبہ سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا جمعۃ الا بخطبۃ، جمعہ مکمل نہیں ہوگی، جمعے کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ خطبہ نہ دیا جائے. اسی طرح عید کا ایک جز ہے خطبہ. تو نماز ہم جو میں نے آسان ترتیب بتائی، سب سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے. پھر اس کے بعد دوبارہ امام صاحب اللہ اکبر، ہاتھ کان کے لو تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر، کان کے لو تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر، کان کے لو تک اٹھائیں گے، پھر باندھ لیں گے. پہلی رکعت میں 2 بار باندھنا، 2 بار چھوڑنا. ثنا کے لیے باندھنا، پھر 2 بار چھوڑنا، پھر قرات کے لیے باندھنا. پھر قرات ہوگی، رکوع سجدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، پھر قرات ہوگی. قرات کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تینوں مرتبہ میں وقفہ دینا چاہیے، مسلسل نہیں کہہ دینا چاہیے. کم از کم ایک سبحان اللہ کے برابر وقفہ دیں. اللہ اکبر، وقفہ دے دیے. پھر اللہ اکبر، وقفہ دے دیے. پھر اللہ اکبر، وقفہ دیں. پھر اس کے بعد جب 3 تکبیریں مکمل ہو جائیں، چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جائیں. اب رکوع میں چلے گئے، رکوع میں حسب معمول اپنے تسبیحات مکمل کرنے کے بعد اتحیات کو پہنچیں. اتحیات کے بعد عام طور پر جمعے کی نماز میں نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، لیکن یہاں نماز کے بعد دعا نہیں ہوگی، سیدھا خطبہ ہوگا. پھر خطبے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے خطبے میں، دوسرے خطبے میں کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد والا جو ورد ہے، ذکر ہے، جس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں، جس کو ہم تکبیرات عید کہتے ہیں، وہ تکبیرات عید پڑھیں.
اگر 3 سبحان اللہ بھی کہہ دیا خطبہ ہو گیا. لیکن عیدین کے خطبے میں اور عام خطبے میں فرق یہ ہے، عیدین کے خطبے میں تکبیرات پڑھے جاتے ہیں. آپ تکبیرات کہہ لیں 3 مرتبہ، ویسے 7 مرتبہ فقہا لکھتے ہیں کہ کم از کم پہلے خطبے میں ہونا چاہیے. یہ عام خطیبوں کے لیے جو اس کے سلسلے میں جانتے ہیں بہتر ہے. 7 مرتبہ ہم لوگ خطبہ 7 سے 11 تک فقہاء اکرام اپنی تعداد لکھتے ہیں. کسی کی تعداد 7 کی ہے، کسی کی تعداد 9 کی ہے. بہرحال جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. 7 مرتبہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس ترتیب کے ساتھ ہم اپنا خطبے کا انداز رکھیں اور اسی ترتیب کے ساتھ ہم اپنا پہلا خطبے میں 7 مرتبہ پڑھیں. پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں. پھر کھڑے ہوں. پھر اسی طریقے سے 3 مرتبہ پڑھو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت کی تلاوت کر لیں. پھر اس کے بعد ہم درود شریف پڑھ لیں. پھر بیٹھ جائیں اور ہمارا خطبہ مکمل ہو گیا. عید کے خطبے کے بعد دعا عام طور پر خطبے ہی میں دے دی جاتی ہیں. اس لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ خطبے کے بعد دعا نہ ہو. لیکن ہم لوگ بار بار دعا کر کے عادی ہیں، تو اس لیے اگر کوئی مختصر دعا کر لیتا ہے مسنون سمجھ کر نہیں، تو اپنی عادت کے اعتبار سے تو کر لیں، اجازت تو ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں. اور آپ حضرات کو یہ بات میں بتا دیتا ہوں، عید کی جو ملاقاتیں ہیں جس کو عید ملن کہتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، عید مبارک کہتے ہوئے مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، یہ ایک ہمارا ایک رسم بن گیا ہے، رواج بن گیا. ورنہ عام طور پر معانقہ جو احادیث میں موجود ہے وہ 3 اوقات میں ہی حضرات صحابہ کرام لحاظ رکھتے تھے. پہلا وقت جب سفر میں جاتے ہوں یا سفر سے آتے ہوں. سفر کو جانے سے پہلے مصافحہ معانقہ، سفر کے آنے کے بعد مصافحہ معانقہ، اگر کئی دنوں کے بعد ملاقات کر رہے ہیں مصافحہ معانقہ. یہ 3 اوقات میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو عیدگاہ میں ایسے لوگ مل گئے جن کو ایک عرصے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو مصافحہ معانقہ ہوگا یہ آپ کے ایک زمانے کے بعد ملنے کے لیے ملاقات پر کے خوشی میں آپ کر رہے ہیں. یہ تو احادیث میں اشارے اجازتاً کنایتاً ملتے ہیں، لیکن ایک گاؤں والے صرف عید کے عنوان پر مصافحہ معانقہ، یہ رسم ہے، رواج ہے، سنت نہیں ہے. یہ رسم ہے، رواج ہے. اس لیے حضرت مدنی کے معمولات میں سے ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ لوگ ملتے ہیں، اس لیے آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ باقاعدہ سفر میں سے واپس آتے تھے عید کے شام، اور عید کے دن جو ملاقات ہوتی تھی وہ سفر سے واپسی کی ملاقات لوگوں سے ہوتی تھی. اس طرح آپ کا معمول تھا. بہرحال آپ حضرات اس کا لحاظ رکھیں، اور اس وقت سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنے کا وقت ہے، تو ایسے موقع پر ہم ہرگز مصافحہ معانقے کا تکلف نہ کریں. اور بہتر یہ ہے کہ جو ہی عید کی نماز کا وقت شروع ہو، فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد اشراق تک کا جو وقفہ ہے، وہ وقفہ ختم ہوتے ہی اگر کوئی اپنے گھر میں حالات حاضرہ کی نزاکتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، تمام حکومت کے قوانین کا لحاظ رکھتے ہوئے، پابندیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہاں ماشاءاللہ جیسے میں نے تفصیل سے شرائط بتائے وہ سب موجود ہیں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جلدی سے ہی اس وقت حالات بڑے نازک ہیں. بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور عید کی نماز اول وقت میں ہی ہم ادا کر لیں، تاکہ عید کے جو واجب ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری ہو جائے. پھر ہم اپنے کام میں مصروف ہو جائیں، اور فجر کی نماز کے بعد ہی
افطاری کا انتظام کر دیں، یعنی کھجور وغیرہ تقسیم کر دیں، تاکہ وہ جو مسنون طریقہ ہے اس پر بھی عمل ہو جائے، اور پھر عید کی نماز ہو کر ہم فارغ ہو جائیں۔ 6:10 کو اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ہم 6:15 تک بھی نماز ہمارے 5-6 منٹ میں نماز ہو جائے گی، یا 10 منٹ میں ہی صحیح نماز ہو جائے گی۔ 6:20 پر خطبہ دے لیں، پھر آپ 6:30 سے پہلے آپ عید کے نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ بہتر وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حالات تاخیر کی وجہ سے اور مزید نگرانی کے ہو جائیں، اس لیے اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ جن شرائط کو کہا گیا ان شرائط کے لحاظ کے ساتھ اللہ تعالی ہماری اس عید کو بے انتہا قبول فرمائے۔ تاخیر سے میں نے وقت اس لیے لیا آدھا گھنٹہ تاکہ آپ کو مسئلہ وضاحت سے سمجھا دوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔